الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 177 پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 177 جو ہے ایک اہم آیت ہے، اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کے اندر جو ہے نیکی کا مفہوم بیان ہوا ہے کہ نیکی اصل میں کیا چیز ہے۔ لوگوں کے ہاں نیکی کے معیارات کچھ الگ الگ ہیں۔ کوئی شخص کسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے، کوئی صرف 5 وقت نماز پڑھ لینے کو سب سے بڑی نیکی سمجھتا ہے، کوئی حقوق العباد کو پورا کر دینے کو سب سے بڑی نیکی سمجھتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو رزق حلال کما کے کھلا دینا اسی کو نیکی سمجھتا ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نیکی کے معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ کوئی صرف ظاہری چیزوں کو زیادہ نیکی سمجھتا ہے، کوئی اس کے باطن کو نیکی سمجھتا ہے کہ ظاہری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سارے کا سارا زور ہی ظاہری چیزوں پر لگا دیتے ہیں۔ نماز کی ظاہری چیزیں ہو گئیں اور چیزوں کے ظاہری جو ہیں اسباب ہو گئے، ان کے یعنی کہ اوپری کی جو ظاہر کی چیزیں ہیں اسی کے اوپر سارا فوکس کر لیتے ہیں۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف معیار اپنے بنا رکھے ہیں۔ تو یہ آیت اصل میں جو ہے اصل وضاحت کر رہی ہے کہ اصل میں نیکی ہے کیا چیز، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز نیکی شمار ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے، ہرگز کسی چیز کا نام نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے جو ہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اب یعنی کہ یہ چہرہ مشرق مغرب کر لینا یہ ایک قسم کا ظاہری اسباب کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پچھلے وہ ہم واقعہ گزر چکا ہے جو پڑھ چکے ہیں اس کا قبلے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا مشرق کی طرف منہ کر لو یا اس کی طرف منہ کر لو۔ پیچھے واقعہ گزرا ہے تحویل قبلہ والا، تو اس کے اوپر ایک اچھی خاصی بحث چل رہی تھی اس وقت لوگوں کے درمیان کہ یہ کیا ہوا، ادھر منہ کرنا نہیں کیا یا ادھر منہ کرنا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ چیز بیان کر دی کہ اللہ کے نزدیک سب چیز یہ نیکی نہیں ہے کہ تو نے ادھر منہ کر لیا ادھر منہ کر لیا۔ کوئی ظاہری چیز ہے جو خالی یہیں پہ آ کر نیکی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ کیا ہے بلا کن البر، لیکن اصل میں نیکی اللہ کے نزدیک یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے سے ایمانوں میں اللہ پر اور یوم آخر پر، ملائکہ فرشتوں پر بھی، کتاب پر بھی اور نبیوں پر بھی ہے۔ یعنی کہ اصل چیز جو ہے وہ اصل میں ایمان ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا اصل چیز میں وہ نیکی ہے۔ کہ اگر مشرق کی طرف حکم دیا تو کس نے دیا؟ وہ اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کا حکم مانا تو مشرق کی طرف ہو گئے، اللہ کا حکم مانا تو مغرب کی طرف ہو گئے۔ تو اصل اہمیت جو اللہ کے حکم کی ہے، مشرق یا مغرب کی طرف گھوم جانا کوئی نیکی اصل نہیں ہے۔ نیکی یعنی کہ وہ ظاہری چیز بھی ہوتی ہے، نیکی آپ کرو گے اس کے اوپر وہ بھی نیکی شمار ہوگی، لیکن ساری کی ساری وہی نہیں ہے کہ ہم اسی کو سارا کچھ سمجھ لیں۔ اصل جو روح ہے اس کے پیچھے ہے، وہ اللہ کے حکم کے اندر مخفی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اصل میں اس حکم کو پورا کر دینا وہ نیکی ہے، اصل ادھر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مزید اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ یہ چیز اللہ پر ایمان سب سے پہلی چیز آ گئی۔ اس کے بعد وہ آت المال علی حبہ، مال کو خرچ کرنا آپ کے حب کی محبت کے باوجود، اس کی جو ہے چاہت اس کے دل میں ہے مال کے بچا بچا کے رکھنے کی ہونے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرنا کس پر؟ ذوی القربہ، قرابت داروں پر، والیتامى، یتیم یا محتاج ہیں جو نادار قسم کے لوگ جو، والمساکین اور مسکین لوگ، وابن السبیل اور راہگیر جو ہیں جو بھی محتاج ہو گئے کسی بھی جگہ پہ آ کر، وہ سائلین سوال کرنے والے، سوالی جو آ جاتے ہیں مانگنے والے، اور پھر رقاب اور رقاب گردنیں چھڑانے والے، وہ اقام الصلاۃ و نماز قائم کرنا، وہ آت زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والموفون بعہدہم اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اذا عاہدوا جب وہ وعدے کر لیے جائیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی لسٹ گنوائی ہے کہ کیا کیا چیز اللہ کے نزدیک نیکی ہے، صرف ادھر ادھر ظاہری چیزیں نہیں۔ مال کو خرچ کرنا اللہ کے نزدیک اور محبت کے باوجود بھی، قرابت دار میں سب سے پہلے جو قریب لوگ ہیں آپ کو، جو ضرورت مند آپ کے پاس آ گئے، جو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں ہے، قریب ترین جو بھی، ان پہ خرچ کیا جائے۔ پھر نادار یتیم جو لوگ ہو گئے، بے سہارا لوگ ہو گئے، ان کے لیے خرچ کرنا اس مال کو، اور مساکین جو ہے جو مسکین ہو گئے بیچارے ایک جگہ رک کے رہ گئے، کوئی ان کا سلسلہ ہی آگے نہیں چل رہا، جام ہو کے رہ گئے، ان کو آگے نکالنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا۔ اور راہگیر جو مسافر آگے کہیں محتاج ہو گیا، اس کو ضرورت پڑ گئی کہیں سفر کے اندر، اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہا، اس کے اوپر بھی خرچ کرنا۔ سائلین، پھر سوال کرنے والے، جو بھی آپ سے مانگنے آ گیا ہے، سوال اس نے کوئی کر لیا، کوئی ضرورت آن پڑی ہے، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا۔ یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ یعنی کہ زکوٰۃ سے علاوہ ہے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آ رہا ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ اس مال کو خرچ کرنے کو بتایا جائے، کہاں کہاں مال کو خرچ کیا جائے۔ اور پھر رقاب، اور رقاب یہاں پہ آ گیا کہ گردنیں چھڑانا،
اب رقاب کا لفظ ہے، یہ تھوڑا سا غور طلب ہے، اس کے اوپر ہم تو غور کر لینا چاہیے۔ اب رقاب جو اصل میں جمع ہے رقبہ کی، اس کے سنگل رقبہ ہوتا ہے، اور تحریروں کا رقبہ کے کئی آیات قرآن میں مختلف جگہ آتی ہیں، غلام کو آزاد کرانا۔ رقبہ سے مراد جو ہے غلام بھی لیا جاتا ہے، لیکن میں ذہن میں رکھا رقبہ جو ہے صرف غلام تک ہی محدود نہیں، وہ غلام کے لیے عبد کا لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو ہم پڑھ چکے ہیں جگہ جگہ، وہ آتا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد کے، آتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام۔ تو عبد کے معنی بھی اصل میں غلام ہوتا ہے، اور رقبہ کے معنی بھی عام طور پر غلام ہی کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر کیا فرق کیا ہے، کوئی دو لفظ اللہ نازل کے فرق تو لازمی بات ہوگا۔ تو میری سمجھ کے مطابق جو رقبہ کا لفظ ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ وسیع تر لفظ ہے۔ غلام تو اصل میں عبد کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن رقبہ کے اندر میرے حساب سے کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ چیز جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا کسی نے، قبضہ چھڑانا ہے، تحریر رقبہ کے الفاظ ہیں، یہ قبضہ چھڑانا، خالی غلام آزاد کرنا تک محدود نہیں ہے، خالی غلام ہی آزاد کرنا محدود ہوتا ہے۔ تو تحریر عبد کا لفظ آیا تھے، غلام کو آزاد کراؤ، لیکن وہاں عبد کا لفظ نہیں اللہ نے کیا، رقبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ جو بھی چیز کسی کے قبضے کے اندر ہے، اس کو قبضے کو چھڑا دیا جائے، اس کو قبضے سے آزاد کرا دیا جائے، وہ جو ہے اس چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر رقاب جو آ رہا ہے، وہ قبضہ چھڑانے میں سے میرے نزدیک اس کے بہتر ہوگا کہ جو بھی چیز کسی نے کوئی قبضہ کر لیا ہے، کسی کا گھر قبضہ کر لیا، کسی کا مال قبضہ کر لیا، کسی کی زمین قبضہ کر لیا ہے، اس کو بھی چھڑا دینا جائے، وہ اس کے اندر جو ہے میرے نزدیک آتا ہے۔ اور رقبہ کا لفظ جو ہے یہ زمین کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ اپلائی ہوتا ہے، کہ عام طور پہ ہم دیکھیں کہ جو مکان اور لین دین ہوتے ہیں، اس کو زراعت کا جو زمین ہوتی ہے اس کو بھی زرعی رقبہ کہا جاتا ہے۔ رقبہ کا لفظ وہاں پہ بولتے بھی ہیں، جتنی زمین احاطہ کی جاتی ہے، جتنے قبضے میں لی جاتی ہے، اس کو رقبہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ میرے نزدیک ایک بہتر ہے۔ اور زمین خاص طور پہ اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس وقت کے دور میں چیز ہے کہ یہ لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر قبضے کر رکھے ہیں۔ اصل غلامی کا دور تو ختم ہو گیا، عام طور پر غلام تو نظر نہیں آتے، تو جتنی غلام والی آیات ہیں آج کل ایک قسم کے وہ بے اثر سی لگتی ہیں کہ غلامی تو اب ہے ہی نہیں، کون غلام آزاد کرائے، غلام ہے ہی کہیں نہیں ہے۔ لیکن زمین جو ہے وہ اس وقت باقاعدہ غلام کی حیثیت رکھتی ہے، لوگوں نے زمین پر ایسے قبضہ کر رکھا ہے جیسے غلاموں پر قبضہ ہوا کرتا تھا، وہ انسان جو ہے کسی کے قبضے میں چلا جاتا تھا غلام ہو جاتا تھا۔ آج زمین پہ جو ہے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، چاہے وہ پیسے دے کر خرید کر ہی قبضہ کر رکھا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو زمین تو پہلے سے موجود تھی نا، تو کیا آدم علیہ السلام کو یہ حق تھا کہ وہ زمین کو بیچ دیں یا فروخت کر دیں، اس کے اوپر قبضہ کر لیں؟ یقیناً آدم علیہ السلام کو یہ حق نہیں تھا، جو ان کی اپنی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ملی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ماحول دے دیا۔ اب کسی کے پاس ہوا ہے، کوئی ہوا اللہ نے بھیج دی ہے، اتنا جو پانی اللہ تعالیٰ نے بے شمار سمندر رکھے ہوئے ہیں، اب کسی کو یہ اختیار تو نہیں کہ وہ سمندر کو بیچنا شروع کر دے، یا وہ ہوا کو آکسیجن کو بیچنا شروع کر دے، یہ اس چیز کا بیسکلی اختیار نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ چیز زمین کے حوالے سے ہے کہ زمین بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ پہلے سے موجود تھی انسان کے لیے، آدم علیہ السلام کو اختیار نہیں تھا کہ زمین کو اس کا قابض ہو جائے، اس کے مالک بن کے اس کو کسی اور کو فروخت کریں، یہ میری ہے زمین، اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اللہ کہ انا ارضی، میری زمین اللہ نے کہا ہے، اور آسمان زمین سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو زمین خاص طور پہ آج کل کے دور میں ایسی چیزیں جس سے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے بے گھر اسی چیز پہ مجبور ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس زمین کا ٹکڑا کوئی نہیں ہوتا، رہنے کی جگہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی، اور وہ اسی وجہ سے وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے مسجدوں میں جہاں بھی مانگنے والے ادھر ادھر ہم دیکھیں، وہ سب سے بڑا اپنا عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ میرا کرایہ کا مکان ہے، کرایہ دار مالک مکان مجھے تنگ کرا ہے، میں نے کرایہ دینا ہے، مجھے خرچہ چاہیے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، وہ سب سے بڑا اپنا رونا یہ پیش کر رہا ہے کہ مجھے کرایہ دینا ہے۔ تو یہ آج کل کی ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے آج کل کے دور کی، کہ کرایہ داری جو ہے یہ ہمارے یہاں ایک ایسا عذاب بن کے ہمارے پاس مسلط ہوئی ہوئی ہے لوگوں کو، غریب لوگوں کے اوپر۔ وہ اسی لیے کہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں زمینوں کے اوپر، وہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بھی آج کل کا کوئی مالدار شخص ہے، وہ ایسے لوگوں کو خاص طور پہ دیکھے جو بیچارے نادار ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، لوگوں نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جس طرح پیسے دے کے غلام کو آزاد کرا دیا جاتا تھا، آج پیسے دے کے اس کو زمین کو آزاد کرا دیا جائے، اس زمین کا ٹکڑا خریدا جائے، اور ایسے لوگوں کو دیے جائے جو بیچارے حقدار ہیں، جو در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ رقبہ کے نزدیک وہ بات کہیں اور کو نکل گئی، لیکن رقبہ کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا وسیع لفظ ہے، کو خالی ہم غلام تک محدود نہ رکھیں، اس کے اندر ہر چیز یعنی وہ میرے نزدیک شامل ہو جاتی ہے جو کسی کے قبضے کے اندر ہے، تو وہاں پہ اپنا مال خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد آیا وقام الصلاۃ، نماز ادا کی جائے، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ ہے اصل میں نے کی اللہ کے نزدیک۔ اس کے بعد سب سے بڑی آگے چیز آ رہی ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی عہد کر لیتے ہیں، کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ عہد جو ہے، قول و قرار جو ہے، یہ تو تقریباً پوری زندگی کے اوپر ہوئی چیز ہے، ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی کو عہد اور جو ہے قول و قرار کے تحت چل رہی ہے، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہوں وہ بھی قول و قرار پر ہوں، کوئی نوکری کی جاتی ہے، کوئی کاروبار کیا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک قول و قرار، ایک عہد باندھا جاتا ہے، ایک معاہدہ طے کیا جاتا ہے ہر چیز میں۔ اور اسی یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے کہ جو وعدے
وعدہ کیا اس کو پورا کیا جائے، کسی کے ساتھ لین دین کا وعدہ کر رہے ہیں، دیکھیں ہم جگہ جگہ عہد ہی عہد ہے ہماری پوری زندگی کے اندر، تو یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو سمجھو ہماری پوری زندگی ایک سیدھی لائن کے اوپر آ جاتی ہے کہ جو عہد کر لیا، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں جھگڑے فساد اسی چیز میں ہوتے ہیں کہ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا، عہد شکنی کی جاتی ہے، وعدہ خلافی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، اصل نیکی اللہ تعالیٰ ادھر ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ پھر رکھنا کہ بس صابرین، اور صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، ثابت قدم رہنے والے، کن حالات میں؟ فی الباساء والضراء، ہر تکلیف میں، بیماری میں، کوئی بھی ایسا وقت آ گیا، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت میں۔ اب باس سے مراد بھی عام طور پہ لڑائی جنگ لیا جاتا ہے، لیکن باس کا لفظ بھی اسی سے لفظ بیسا بھی بنتا ہے، برائی جس سے کہا جاتا ہے نا، بیس الاسم الفسوق، یعنی کہ برے نام ہے بعد الایمان، یا بیس القرار برا ٹھکانہ ہے، بیسا مثوى المتکبرین، یہ تکبر کرنے والے کے لیے برا ٹھکانہ ہے، وہاں بھی بیسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ یہ باس بنا ہوا ہے۔ ہین الباس کے اندر کہ کوئی بھی برا وقت کسی کے اوپر آ گیا، کسی طرح سے وہ جنگ کے حالت میں آ گیا، یا کوئی بھی آ گیا، سختی کا وقت آ گیا، اس وقت بھی وہ ڈٹا رہے اپنی جگہ، وہ قدم ڈگمگائے نہ، وہ حق کے راستے سے نہ ہٹے، ثابت قدم رہے، اس کا مقابلہ کرے اس وقت کا۔ اور فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں اپنے ایمان میں سچے، خالی یہ نہیں کہ بس ظاہری چیزوں کو دیکھ لیا، بس نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے، کچھ سمجھ رہا ہے کہ بس جس نے رفع دین کر لیا وہ تو سمجھو اس نے نماز کا بیڑے غرق ہو گیا، اس نے نماز اپنی ضائع کر لی، کوئی بدعت کا ارتکاب کر بیٹھا، یا جس نے کوئی نہیں کیا تو وہ سمجھو اس نے اپنی نماز ساری خراب کر لی۔ ہمارے یہاں زیادہ تر بحثیں ان اوپری چیزوں کے اوپر رہ گئی، ظاہری چیزوں کے اوپر بحثیں رہ گئیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ساری باطنی چیزوں کو گنوا رہا ہے کہ اصل اندر روح جو ہے وہ کیا چیز ہے، اصل نیکی وہ ہے، وہ لسٹ اللہ نے پورے گنوا کے کہا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، وہ اولئک هم المتقون، اور یہی ہیں متقی اللہ کی نظر میں جو ان چیزوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ خالی ظاہری چیزیں نہیں کہ منہ ادھر کر لیا اور منہ ادھر کر لیا، رفع دین کر لیا یا نہیں کر لیا، ٹوپی پہن لی یا نہیں پہن لی، پاؤں سیدھے ہیں یا نہیں سیدھے، ہمارا سارا زور اس قسم کی چیزوں پر لگ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ نے کیا لسٹ گنوائی، ایک دفعہ پھر ہم اس لسٹ پہ نظر مار لے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرق و مغرب کا منہ پھیرنا نہیں، بلکہ نیکی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایمان، سب سے پہلی چیز ایمان گنوائی، اس کے بعد مال کا خرچ کرنا گنوایا ہے کہ مال خرچ کرو، ساری اللہ نے لسٹ گنوائی، قرابت دار، یتیم، مسکین، راہگیر، سوالی، اور قبضہ چھڑانے والے۔ اس کے بعد اگلے لیول پہ آئی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، اور اس کے بعد وعدوں کو پورا کرنا، جب وعدہ کیا کسی سے وہ بہر صورت پورا کیا جائے، اور اس کے بعد ثابت قدمی اختیار کی جائے، جو بھی کوئی برا وقت آ گیا، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی بیماری ہے، تنگی ترشی، کوئی بھی برا وقت ہے، جنگ ہے، کچھ بھی ہے، وہاں پہ ثابت قدمی انسان کے اندر ہونی چاہیے، ڈٹا رہے حق کے راستے سے، وہ ہٹے نہ۔ جو یہ سارے کام کر رہا ہے وہ بھی سچا ہے اللہ کے نزدیک، اور یہی متقی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کے چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح سمجھنے کی، ان کو صحیح اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔